अस्सलाम वालेकुम। आप लाहौर टीवी की खुसूसी नशियात देख रहे हैं। ख़त्म नबूवत के हवाले से ये कारवान लाहौर से इस्लामाबाद तक चला और आज 7वां-8वां दिन है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत के क्या कोई वज़ीर यहाँ आए हैं, कोई मुज़ाकरात करने आए हैं? अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब व्हील चेयर पर लाहौर दाता नगर से इस्लामाबाद मार्च करने आए हैं ख़त्म नबूवत के हवाले से, और इनका क्या पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए पैगाम है, वो क्या चीज़ है जो ये इनके मुतालबात हुकूमत नहीं मान रही। खत्म नबूवत के हवाले से ये हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं। ये आखिर क्या चाहते हैं, इनका मकसद क्या है, इनके मकासद क्या है, बात करने जा रहे हैं। और ये वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में खत्म नबूवत के हवाले से बहुत सारी इनकी खिदमात हैं, लेकिन इस वक्त मौजूद ठंड भी है, सर्दी भी है, इस माहौल के अंदर गुलामान रसूल का ठाटे मारता हुआ समंदर भी है। और ये बुजुर्ग अहबाब यहाँ तशरीफ फरमा है। आखिर खादिम हुसैन रिजवी साहब हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अल्लामा साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमें आपने वक्त दिया, और हजारों की तादाद में लाहौर दाता के नगर से आप चले और कारवां के अंदर एक ही नारा है, खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दुनिया के उलमा, मशाइख, हुजूर के गुलाम हमारे साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने हलफनामे के अंदर गलत काम किया है उन लोगों को बेनकाब किया जाए, बाहर लाया जाए। ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने बना लिया तो फिर हमने भी अपना बना लिया है कि हमारी दो ही बातें, अब या फिर हम अपनी जान जो है वो अल्लाह रसूल के हवाले कर देंगे, या गिरफ्तारी कर दे देंगे, या फिर ज़ैद हामिद को बाहर आना पड़ेगा और जितनी भी साजियाँ उनको बेनकाब करके करारवा की सज़ा दी जाएगी। अच्छा, हमें ये बताइए कि ख़त्म नबूवत के हवाले से जो हुकूमत ने वो शिक कह रहे हैं बहाल कर दी, आप उसको उस बात पे एग्री हैं कि नहीं है? बहाल करने का तो अब बात ही नहीं है ना। इनको तकलीफ क्या हुई थी छेड़ने की, वो बताएं किसके कहने पर छेड़ा जी, और पीछे क्या मकासद थे, उन मकासद को वाज़ेह किया जाए। एक आदमी ऐसी है जैसे एक दिन कुरान मजीद छापने लगे तो दूसरे दिन कहे जी वो सूरह फातिहा जो है मैंने निकाली थी। मैं माजरत भाई क्यों निकाली थी जब कुरान के अंदर मौजूद है? तुम्हें किसने हक दिया था निकालने का? ये कोई बात है करने वाली? हाँ जी, ये पूरा कुरान छाप रहा था और सूरह फातिहा को उसको समझ ही नहीं आई। इसका मतलब ये है कि पीछे बहुत बड़ी साजिश है, और पाकिस्तान के अंदर ये साजिश हुई है। अमेरिका में कोई हुई होती, बाहर तो हम कहते जी वहाँ यहूद नसारा दुश्मनान इस्लाम मौजूद है। पाकिस्तान की बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर है। और ये ख़त्म नबूवत के मामला में सहाबा ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। किसी जंग में 1200 सहाबा शहीद नहीं हुए, लेकिन मुसलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जब जंग करने गए तो 1200 सहाबा शहीद हुए, जिनमें से 700 हाफिज़ और कारी सहाबा थे। अच्छा, हमें ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से आपको कवर नहीं किया जा रहा। हज़ारों की तादाद में गुलामान रसूल बैठे हैं और बहुत कम एक्सेस है मीडिया के हवाले से। आप कोई गिला है, कोई शिकवा है आपका मीडिया के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कभी भी शिकवा नहीं किया। हम जिनका काम कर रहे हैं वो हमें देख रहे हैं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। ये वो औरतों के जिस्म दिखाएं जी, औरतों को थरथराता हुआ दिखाएं, उनके जिस्म, उनके डांस दिखाएं। हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा। और अगर, क्योंकि हम भी इस बात का दिल और जान से कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में फिर मान गया। तो नौजवान इस वक्त आपको देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी, और आपके जो सोशल मीडिया है, पूरी दुनिया के अंदर आपकी वीडियोज़ हैं, आपके खिताबात हैं, बहुत खूबसूरत पैगाम आप दे रहे हैं ख़त्म नबूवत के हवाले से। नौजवानों को क्या मैसेज देंगे इस वक्त आपके इस धरने में, किस तरह शिरकत फरमाएं? जवानों को यही पैगाम है, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। यही पैगाम है। समझे, इकबाल यही तो गया कि रोता रोता कि वो मुसलमान है कि मर गज़्वा बिलर्ज़त जहाँ गर्दीदाम वउरा नदीदाम। इकबाल कहता मैं पूरी दुनिया फिरा, मुझे ऐसा मुसलमान नज़र नहीं आया जिसे मौत देखकर पीछे सहम गई हो। लेकिन अब इस धरने में आप देख रहे हैं ये सारे नौजवान जो मौत को आता हुआ देख कर भी इतने जंप लगा कर कहते हैं हुजूर ये भी कोई बात है कि आपके ख़त्म नबूवत पर हमला हो और हम जवानियाँ लिए फिरते हों। अब हर बंदा अपनी जान हाथ पर लेकर आ गया है, बस इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। सर्दी शदीद है, बहुत शदीद सर्दी है। आप अपनी व्हील चेयर पे स्टिल बैठे हुए हैं, हम कई दिनों से इसको कवर कर रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पर, और आप स्टिल बैठे हैं। कुछ एहसास तबीयत में कुछ मलाल है क्या? जरा भी नहीं है। इतनी खुशी है कि मुझे वो आम हालात में इतनी खुशी नहीं होती, इसलिए कि सहाबा तो फसूली चढ़ते हुए जब उन्होंने कहा कि अब क्या कहते हो, फरमाया अब भी तो मज़ा आया। समझ आई। गाजी अब्दुल कयूम साहब को
وکیلوں نے کہا تھا جب انہوں نے پیرا دیا تھا کراچی میں کہ کہہ دے مجھے اس دن ٹینشن تھی, مجھے ہوش نہیں تھا, میں ہزارے سے روٹی کمانے آیا تھا تو مجھے دیہڑی نہیں ملی اس لیے میں نے بندہ مار دیا. تو تاریخی جملہ کہا تھا غازی عبدالقیوم نے, وکیلوں زندگی میں ایک ہی دن تو ہوش کا آیا, باقی تو ایسی بے ہوشی گزری. یہی تو دن ہے جو رسول اللہ کی خاطر ہم بسر کر رہے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ رات آپ اگر دیکھیں کہ کئی جوانوں کے پاس صرف ایک چادر گرم معمولی سی, وہ اس فرش پر ایسے سوئے ہوتے ہیں جیسے بادشاہ تخت پر بھی ایسے نہیں بیٹھے ہوتے. حکومت آپ سے کوئی کوآپریٹ کر رہی ہے؟ کوئی نمائندہ یہاں پر آیا, کوئی وزیر آیا, کسی کا ٹیلی فون آیا آپ کو کچھ بات کرنے کے لیے؟ آپ کا جو ون نکاتی ایجنڈا ہے ختم نبوت کے حوالے سے, آپ کا کوئی اور ایجنڈا تو نہیں, پولیٹیکل ایجنڈا تو نہیں ہے؟ نہیں, پولیٹیکل ایجنڈا نہیں, ہم آئے یہاں انہیں کے لیے آئے بیٹھے ہیں. اور ہماری جو مذاکراتی ٹیم ہے ان سے وہ رابطے کرتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حکومتوں کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے. ہم نے ان کو کہہ دیا اپنے ساتھیوں کو کہ اگر بات کرنی ہے تو ایک ہی بات ہے, پہلے اسے ہٹاؤ پھر ہم مذاکرات کریں گے آپ کے ساتھ. کب تک دھرنا جاری رہے گا؟ شدید سردی ہے اور آپ کا کب تک یہ دھرنا جاری رکھنے کا پروگرام ہے؟ سردی ہے ہی کوئی نہیں. آپ دیکھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں, کبھی چائے آ رہی ہے, کبھی کھجوریں آ رہی ہیں, کبھی ریوڑیاں آ رہی ہیں, کبھی پتاسے آ رہے ہیں, کبھی سوگی آ رہی ہے, کبھی بادام آ رہے ہیں, کبھی پستے آ رہے ہیں, کبھی اخروٹ آ رہے ہیں, کبھی کاوا آ رہا ہے, کبھی چائے آ رہی ہے, کبھی بریانی آ رہی ہے. اور جو شادیوں پر بریانیاں پکتی ہیں یہ وہ لوگ کھا رہے ہیں. تو ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے, دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں. پسینے آ رہے ہیں, گرمی آ رہی ہے, سردی. کب تک آپ یہاں فیض آباد کے مقام پر, کیونکہ یہ پورے سمجھ لیجئے ہماری جی ٹی روڈ کو بلاک کیا ہوا ہے, اس دونوں اطراف سے بند ہے, کب تک آپ کا پروگرام ہے یہاں سٹل بیٹھے رہنے کا؟ یہ تو دونوں جہان بھی الٹ جائے نا ابھی ایک لمحے میں, اللہ تعالیٰ سارے جہان برباد کر دے تو حضور کی ناموس اور ختم نبوت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم جب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا بیٹھے ہیں یہاں. اگر حکومت کچھ آپ سے مذاکرات کرنا چاہے تو آپ کا ون نکاتی ایجنڈا کیا ہے؟ وہی ہے, زید حامد کو پہلے علیحدہ کریں پھر بیٹھ کر بات ہوگی. ناظرین, یہ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب, اور زید حامد کو فارغ کیا جائے پھر ہم حکومت سے مذاکرات بھی کریں گے. میں دو چیزیں بنیادی سوال کر رہا ہوں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی, ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں نے ایکسیس کیا ہے, ہم ان سے پوچھتے ہیں. آپ کا ایک بنیادی سوال جی علامہ صاحب, میں کیونکہ خود ذاتی طور پہ بھی آپ کا ہم مداح ہیں کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ نے اپنے خطابات میں بھی کہا کہ مدینہ شریف کے لیے زیارات کے لیے جانا چاہیے بہت سارے, لیکن آپ ابھی تک نہیں گئے. کیا آپ کا وہی سٹانس ہے کہ میں کس منہ سے سرکار کی بارگاہ میں جاؤں؟ میری یہی ہے ابھی تک, یہی کہ میرے آقا فرمائیں گے لوگوں نے میری فلمیں بنائی تم نے کیا کی, لوگوں نے میرے ڈرامے بنائے تم نے کیا کیا, قرآن 400 بلگرام بیس پر لوگوں نے امریکی فوجی نے پاؤں کے نیچے پھینکے تم نے کیا کیا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی جب پریشان ہوئی تو حضور اس کی خواب میں گئے, ہاں جی, تو وہ رو پڑی, عرض کی یا رسول اللہ میرا امتحان کب ختم ہوگا, تو میرے آقا کی چشمان مبارک سے آنسو آ گئے. تو حضور نے فرمایا یہ تیرا امتحان تو نہیں نا, یہ تو میری امت کا امتحان ہے کہ انہوں نے کب تمہیں چھڑانا ہے. اب بتاؤ ڈاکٹر عافیہ پر حضور رو پڑے تو برما کی چیختی ہوئی بچیوں پر حضور نہیں روئے ہوں. تو میرا یہی موقف ہے کہ امت اٹھے, مرنا تو ایک دن ہے کم از کم. یہ جب دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا کہ جنہیں مرنا نہیں آیا انہیں جینا نہیں آیا, بس یہی ہے. اچھا علامہ صاحب, یہ ہمیں بتائیے کہ اتنے دن یہ دھرنا چل رہا ہے, کھانے پینے کی اشیاء اور باقی تمام تر اپنے آپ نے بندوبست کر رکھا ہے یا لوگ آ کے یہاں پر لوگ ہی کر رہے ہیں. ابھی مجھے علامہ غفران محمود سیالوی نے ایک بندے کے بارے میں کہا وہ اتنے پیسے کیا کرنا ہے وہ لانے, میں نے کہا آپ جیب میں رکھیں جب ضرورت پڑے گی تو. ہاں جی, تو ابھی تو ہم نے 1 روپیہ بھی اپنی جیب سے نہیں خرچ کیا. لوگ جناب اس طرح دیوانہ وارا, بات یہ ہے کہ اسلام کے لیے چلا ہی کوئی نہیں, ذات کے لیے چلے گا تو میرا پیٹ تو اتنا بڑا ہے. حضور نے فرمایا اگر سونے کی وادی ابن آدم کو ملے کہے گا ایک اور مل جائے پھر بس. حضور نے فرمایا 2 مل جائیں تو کہے گا لا حبا یکون لہ ثالثا, ایک تیسری مل جائے پھر بس. تو میرے آقا نے فرمایا ولا یملأ فاہ الا التراب, کہ انسان کا پیٹ دنیا کی دولت نہیں بھر سکتی, قبر کی مٹی جب داخل ہوگی اسی دن بھرے گا. تو جب پیٹ کے لیے چلیں گے تو پھر لوگ دیکھیں گے مولوی کا اپنا توبہ توبہ توبہ. جب حضور کے لیے چلیں گے تو میں نے یہاں ایسی نعمتیں لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھا میں تو تصور نہیں کر سکتا. لوگ سیدھے بیرون ممالک سے کمبل خرید کر ان کے لیے یہاں لائے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں. ہاں جی, وہ بھی گھر بھی نہیں گئے, ادھر بیٹھے ہیں, کہنے لگے یہ ان کو دے دیں جی, یہ زمزم شریف لائے, کھجوریں مدینہ پاک کی اتنی لائے کہ جناب ان لوگوں کو کھلائیں. آپ یہ سوچ سکتے ہیں, آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا
اور خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو. بس یہی ہے بات. اچھا میں نے یہاں پر دیکھا آپ کے کنٹینر کو بھی کوئی وی آئی پی کنٹینر نہیں ہے یہاں پر, کوئی آپ کے لیے واش روم وی آئی پی نہیں ہے, کچھ آپ کے لیے بیڈز نہیں لگے ہوئے, یہاں کوئی کافی کا انتظام نہیں ہے, چائے کا بندوبست, وہ وی آئی پی میں کیا کہنا چاہیں گے دوسرے کنٹینرز کے بارے میں اور اس کنٹینر میں کیا فرق ہے؟ وہ نسبت ہی کوئی نہیں ان بیچاروں کو, تو وہ تو ذات کے لیے آئے تھے, ہم آئے رسول اللہ کے لیے, بس بات ختم ہے. فرق تو پھر ہوگا نا. ادھر ایک چادر سفید لگی ہوئی ہے, وہی میری ایک چارپائی بچھی ہوئی ہے, میں جب سونا ہوتا ہے تو وہاں سو جاتا ہوں, بس اتنی بات. بس آخری سوال ہے کہ کنٹینر کے نیچے علیحدہ کنٹینر نہیں ہے, یہی نیچے ایک چارپائی بچھی ہوئی ہے, یہ سب اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, میں وہ نیچے بس وضو کرتا ہوں تھوڑی دیر, کمر سیدھی کر کے پھر آ جاتا ہوں. بنیادی سوال جو آخری سوال ہے کہ یہ سارا جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں, اگر کوئی نہ کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے حکومتی نمائندہ, تو پہلا بنیادی آپ کا وہی ایجنڈا ہے کہ زاہد حامد کو فارغ کیا جائے. ہم نے بتا دیا یہ بات بالکل واضح طور پر, شورا نے فیصلہ کیا, 17 رکنی ہماری شورا ہے, سب نے بیک زبان ہو کر, کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا کہ ایک ہی ایجنڈا ہے, یا تو ہم شہید ہو جائیں یا گرفتار ہو جائیں یا پھر اس کو ہٹایا جائے. آپ اپنے پاک فوج کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ پاک فوج کے لیے یہی ہے کہ پاکستان کی بقا, سلامتی, آپ کی عزت, آبرو, یہ صرف رسول اللہ کی وجہ سے ہے, اور آپ ان کی عزت پر پیرا دیں, اور ان بدماشوں کو کہیں کہ کیوں ملک کے اندر فساد مچانا چاہتے. بدماشی انہوں نے کیا تو فوج کا کام ہے, جب ڈنڈا ان کے پاس ہے تو بدماش کو ماریں, بدماش کو مارنا ان کا کام ہے. جب فوج کے خلاف کوئی زرداری نے 2 بات کی تو 3 سال بیچارہ باہر روتا رہا, تو معافی مانگ کر آیا نا فوج سے. فوج کے خلاف بات ہوئی تو فوج اتنی جناب وہ پاورفل ہے, تو حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہوا تو فوج نے تو پہلے بیان دے دیا ہے کہ حضور کی ناموس پر اور ختم نبوت پر فوج کبھی بھی سمجھوتا نہ کیا ہے, نہ کر رہی ہے, نہ کبھی کرے گی. فوج کا بیان تو پہلے آ گیا ہے, لہٰذا فوج خود جو ہے ان لوگوں کو کہے کہ بھائی آپ نے یہ غلط کیا ہے, لہٰذا مولویوں کا مطالبہ صحیح ہے. جنرل الیکشن آ رہا ہے 2018 میں, اس حوالے سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان کی کیا سٹرگل ہے, محنت ہے, کیا کاوشیں ہیں؟ جنرل الیکشن میں آپ کسی کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ بہت ساری مذہبی تنظیمات اکٹھی ہو رہی ہیں, متحدہ مجلس عمل بہار ہو رہی ہے, آپ کسی کا اپنا اتحاد کریں گے؟ سارے ایک دفعہ سارے متحد ہو جائیں, پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر جو ہے نا میدان لگے گا, ستم کر ادھرا ہنر آزمائے, تو حکومتی چمچکیری دیکھا, ہم محمد عربی کی غلامی دکھائیں. بس آخری سوال, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ جو آپ کے چہرے پہ شادمانی ہے, مسکراہٹ ہے, یہ سٹل 20 گھنٹے آپ بیٹھے رہتے ہیں اس ویل چیئر پر, اس میں کچھ راز ہے, اس میں کیا بات ہے؟ ہمارے ناظرین کو لازمی بتائیے. یہ گل وچ ہو توجہ. اب جس کام کے لیے ہم آئے بیٹھے ہیں وہ ذرا نعرہ لگائے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آیا آیا دین آیا, دین آیا, آیا آیا. زور لگائے, زور لگائے. آیا دین آیا, آیا آیا. پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا؟ ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں, اور ہر طرف سے ایک ہی صدا آ رہی ہے, لبیک 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 کی صدا, یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, اور ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے, تاجدار ختم نبوت زندہ آباد, تاجدار ختم نبوت زندہ آباد. اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب اپنے ورکرز کو, غلامان رسول کو چارج کیے بیٹھے ہیں, اور ان کے لب پہ بھی یہی صدا ہے, تاجدار ختم نبوت زندہ آباد.